Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum everyone. Myself Tahir Muhammad, PhD Biotechnology. क्लास 9 की बायोलॉजी है. फर्स्ट चैप्टर जो है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफ़ाइन करते हैं कि बायोलॉजी किसे कहते हैं. एक्चुअली बायोलॉजी जो है वो 2 ग्रीक वर्ड्स से अखज़ किया गया है या 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जो बायो है एंड लोगोस है. बायो का मतलब है, बायो की जो मीनिंग है, बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स टू स्टडी. सो द वर्ड बायोलॉजी मीन्स दैट द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी. एक साइंटिस्ट था जिन्होंने पहली दफ़ा वर्ड बायोलॉजी का इस्तेमाल किया था. सो साइंटिस्ट हु यूज द वर्ड बायोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम इज़ करल लीनियस. सो उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? करल लीनियस था, जिन्होंने पहली दफ़ा बायोलॉजी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था. अच्छा, बायोलॉजी जो है इसके 3 बड़े डिवीज़न है, या हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी को 3 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है. वो 3 बड़े हिस्से कौन कौन से हैं? फर्स्ट हमारे पास है बॉटनी, सेकंड हमारे पास है ज़ूलॉजी, और थर्ड हमारे पास जो है वो है माइक्रोबायोलॉजी. बॉटनी क्या है? द स्टडी ऑफ प्लांट्स. द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी, व्हाइल द स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड ज़ूलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी क्या है? सो द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, द स्टडी ऑफ फंजाई एंड द स्टडी ऑफ वायरसेस इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी. सो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बायोलॉजी जो है एक वसी फील्ड है, और बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे शाखे हैं, क्योंकि बायोलॉजी सिर्फ एक फील्ड का नाम नहीं है, 2 फील्ड का नाम नहीं है, 3 फील्ड का नाम नहीं है, बल्कि बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे फील्ड है, और बहुत सारे, इसी वजह से बहुत सारे ब्रांचेस जो है बायोलॉजी से निकलती हैं. बायोलॉजी इज़ अ फास्ट ग्रोइंग फील्ड ऑफ साइंस, therefore it is divided into many specialized branches for better understanding and convenience. तो बायोलॉजी को आसानी के लिए बहुत सारे ब्रांचेस में तकसीम किया गया है. Following are the main branches of biology. Number first, morphology. Morphology is the study of form, shape and structure of organism. एक ऑर्गेनिज्म की उसकी शक्ल के मुताला करना, उसकी साख्त का मुताला करना, उसकी फॉर्म के बारे में स्टडी करना, उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी. सेकंड पे हमारे पास है एनाटॉमी. एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स. अगर कोई ऑर्गेनिज्म है या कोई लिविंग बॉडी है, उसके बॉडी के अंदर जितने भी इंटरनल उसके पार्ट है, ऑर्गन है, टिश्यू है, उनका मुताला करना, उसको हम कहते हैं एनाटॉमी. हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ कंपोजिशन. कंपोजिशन कहते हैं बनावट को, स्ट्रक्चर कहते हैं साख्त को, एंड फंक्शंस ऑफ द प्लांट एंड एनिमल टिश्यू. कोई भी प्लांट है, कोई भी एनिमल टिश्यू है या प्लांट टिश्यू है, उसकी टिश्यू का कंपोजिशन का मुताला, उसकी साख्त का, और इसकी फंक्शन कि ये टिश्यू इसका फंक्शन क्या काम करता है, इसके बारे में स्टडी करना, इसको कहते हैं हिस्टोलॉजी. फोर्थ वन हमारे पास है फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी डील्स विद द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड द एक्टिविटीज अकरिंग इन देम. फिजियोलॉजी जो है ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट पार्ट्स है, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स है, डिफरेंट ऑर्गन्स है, डिफरेंट टिश्यू है, उनके फंक्शन का मुताला करना, उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी, फिफ्थ वन क्या है हमारे पास? एम्ब्रियोलॉजी. Embryology deals with the embryo and the phenomena involved in the formation of embryo and its development into a new organism. Okay, embryology जो है, जिस तरह के मेल से स्पर्म आता है, फीमेल से एग आता है, सो स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं, ज़ैगोट बनाते हैं, और फिर इसी ज़ैगोट में माइटोसिस प्रोसेस होता है, और 1 सेल 2 सेल में, और 2 सेल 4 सेल में, एंड सो ऑन. ये सेल जारी रहता है, और ये सेल साइकिल उसमें, ये सेल डिवीजन उसमें जारी रहता है, खाता कि एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जिसको हम कहते हैं फीटस. तो फीट एक आपके पास एक न्यू ऑर्गेनिज्म वजूद में आ जाता है. सो स्पर्म और एग से जो बनता है ज़ैगोट से लेकर एक नए ऑर्गेनिज्म फीटस के बनने तक जितनी भी स्टेप वाइज प्रोसेस है, डेवलपमेंट होती है, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी. टिक्सानोमी हमारे पास क्या है? 6th वन हमारे पास है टिक्सानोमी. टिक्सानोमी इज द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर साइंटिफिक नेमिंग. टिक्सानोमी जो है, फ़र्ज़ करें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को लोग क्या करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं, उसको अलग अलग ग्रुप में रखते हैं. ग्रुप्स है, इसमें फिर क्या है, सब ग्रुप्स है, मतलब ग्रुप और फिर छोटे ग्रुप में इसको तकसीम करना,
اور اس کو پھر نیم جو ہے اسائن کرنا، اس کو ایک نام دینا، اس کو ہم کہتے ہیں ٹیکزانومی. ٹھیک ہے نا. جس طرح کی اسپیشیز ہے، جینس ہے، آرڈر ہے، فیملی ہے، کلاس ہے، فائلم ہے اور کنگڈم ہے. تو سب سے جو لارجسٹ یونٹ ہے کلاسیفیکیشن کی وہ کیا ہے ٹیکزانومی میں، وہ کنگڈم ہے. اور سب سے جو اسمالسٹ یونٹ ہے ٹیکزانومی میں کلاسیفیکیشن میں، اس کو ہم کہتے ہیں اسپیشیز. سیل بیولوجی. سیل بیولوجی کو ہم کہتے ہیں سائٹالوجی. سو سائٹالوجی کیا ہے؟ دا اسٹڈی آف سیل اور دا سیل آرگنیلی. سیل کا مطالعہ کرنا یا سیل کے اندر جتنے بھی آرگنیلیز ہوتے ہیں، جس طرح کہ رائبوسومز ہے، مائٹوکونڈریا ہے، گولجی باڈی ہے، اینڈوپلازمک ریٹیکولم ہے، رف اینڈوپلازمک ریٹیکولم ہے، ان سب کا مطالعہ کرنا، نیوکلس ہے، نیوکلس میں ڈی این اے، آر این اے، ان سب کا مطالعہ کرنا، اس کو کہتے ہیں سیل بیولوجی یا سائٹالوجی. پیلنٹالوجی. پیلنٹالوجی کیا ہے؟ از دا اسٹڈی آف فاسلز آف پاسٹ آرگینزمز. پاسٹ آرگینزم کیا ہے؟ جب کوئی بھی پلانٹ یا اینیمل مر جاتے ہیں، وہ زمین کے اندر دفن ہو جاتے ہیں، ان کے جو ریمیننگ پارٹس ہوتے ہیں، جو اس کے پارٹ رہ جاتے ہیں، جس طرح کہ ہڈی ہے فرض کریں، اور اگر اینیمل کا رہ جاتا ہے، ان کا اسٹڈی کرنا، اس کو کہتے ہیں پیلنٹالوجی. اگر یہ پلانٹ کا، اگر آپ پھر اسٹڈی آف دا فاسل آف پلانٹ، اگر پلانٹ فاسل کا اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو پیلیو باڈی کہتے ہیں. اگر پھر اینیمل فاسل کا اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں پیلیو زوالوجی. امیونالوجی. امیونالوجی ڈیلز ود دا باڈی سسٹم آف ڈیفینس اگینسٹ ڈیزیز کازنگ مائکرو آرگینزمز. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کوئی بھی آرگینزم ہو، لیونگ آرگینزم ہو، اس کے باڈی کے اندر ایک سسٹم پایا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں امیون سسٹم. امیون سسٹم وہ سسٹم ہوتا ہے جب کوئی بھی فورن پارٹیکل کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی وائرس ہے، بیکٹیریا ہے، فنجائی ہے، جب یہ لیونگ آرگینزم کے باڈی کے اندر انٹر ہو جاتا ہے تو باڈی جو ہے خود بخود ایک ریئیکشن جو ہے، ایک رسپانس شو کرتا ہے یا رکاوٹ پیش کرتا ہے، مزاحمت پیش کرتا ہے. اس سسٹم کو کہتے ہیں امیون سسٹم. یہ سسٹم کیا کرتا ہے؟ ایک لیونگ آرگینزم کو، اس کو کسی بھی بیماری سے بچانے میں کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے. سو اس کی امیون سسٹم کے متعلق کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سو دا اسٹڈی آف امیون سسٹم از کالڈ امیونالوجی. انٹومالوجی. انٹومالوجی ڈیلز ود دا اسٹڈی آف انسیکٹس. انٹومون جو ہے گریک ورڈ ہے، انٹومون کا مطلب ہے نوچڈ، ریفرز ٹو دا سیگمنٹڈ باڈی آف دا انسیکٹ. ٹھیک ہے نا. سو انٹومالوجی میں جتنے بھی انسیکٹ ہوتے ہیں، فلائز ہے، ہنی بیز ہے، ٹھیک ہے نا، اور ویسپ ہے، آنٹس ہے، ان سب کے متعلق کو ہم کہتے ہیں انٹومالوجی. جینیٹکس ڈیل ود دا اسٹڈی آف ٹرانسمیشن آف کریکٹرز فرام پیرنٹس ٹو آفسپرنگ. اچھا، جینیٹکس بیولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں ہم یہ اسٹڈی کرتے ہیں، ہم اس چیز کا بحث کرتے ہیں، زیر غور لاتے ہیں ان چیزوں کو، جس طرح کے والدین سے بچوں کو جو خصوصیات منتقل ہوتے ہیں، اس کو جو خصوصیات والدین سے بچوں کو منتقل ہوتے ہیں، یہ جو ٹرانسمیشن ہے، یہ جو منتقلی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جینیٹکس. اوکے. بایوٹیکنالوجی. Biotechnology is the study of the use of organism for the benefit and welfare of humanity. کسی بھی آرگینزم کو، پلانٹ ہے، اینیمل ہے، مائکرو آرگینزم ہے، وائرس ہے، فنجائی ہے، کوئی بھی مائکرو آرگینزم ہے یا کوئی بھی آرگینزم ہے، اس کو اس طرح استعمال کرنا تاکہ وہ انسان کے فائدے کے لیے استعمال ہو جائے یا انسان کے فائدے میں آ جائے، اس کو ہم کہتے ہیں بایو ٹیکنالوجی. انوائرمنٹل بیولوجی. انوائرمنٹل بیولوجی کو ہم کہتے ہیں ایکالوجی. So is the branch of biology which deals with the interrelationship of organisms and their environment. دیکھ یہاں پہ دو چیزیں ہیں، آرگینزم ہے اور انوائرمنٹ ہے. آرگینزم کا آپس میں تعلق اور اس کا ماحول کے ساتھ تعلق، ان کے مطالعے کو، ان کے اسٹڈی کو ہم کہتے ہیں انوائرمنٹل بیولوجی یا اس کو کہتے ہیں ایکالوجی. پیراسائٹالوجی. پیراسائٹالوجی is the branch of biology which deals with the study of parasites and all aspects of پیراسائٹزم. پیراسائٹالوجی بیولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں ہم ایک پیراسائٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ایک پیراسائٹ جو ہے وہ ایک لیونگ آرگینزم کے باڈی کے اندر پایا جاتا ہے، یا وہ کون سی بیماری ہے جو کون سی ڈیزیز کاز کرتے ہیں لیونگ آرگینزم کے باڈی کے اندر. فار ایگزامپل ایک ملیریا ہے، فار ایگزامپل ایک پلازموڈیم ہے جس کی وجہ سے ملیریا کاز ہو جاتی ہے ایک باڈی کے اندر، ایک لیونگ آرگینزم کے باڈی کے اندر یا انسان کے باڈی کے اندر. سو ملیریا جو ہے بذات خود ایک ایجنٹ نہیں ہے، بلکہ اس کا جو ایجنٹ ہے وہ کیا ہے، جس کو کاز کرتا ہے وہ پلازموڈیم ہے. اگر ایک بندے کو، ایک شخص کو ملیریا ہے
تو اس کے بلڈ میں ضروری ہے کہ اس کے بلڈ میں پلازموڈیم موجود ہوگا. ٹھیک ہے نا. سو اس کو اسٹڈی کو ہم کہتے ہیں پیراسائٹولوجی. سوشل بیولوجی. Social biology is concerned with the social behavior of some animals such as humans, bees and ants. ٹھیک ہے نا. انسانوں کا جو رویہ ہے, انسانوں کا جو باہمی تعلق ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یا اس کے ماحول کے ساتھ ہوتا ہے, یا جس طرح ہنی بیز ہے یا آنٹس ہے. ٹھیک ہے نا. آنٹس مطلب 20 یہ ہے. تو ان کا جو آپس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا روزمرہ زندگی میں, ان کا جو ایک سوشل بیہیویئر ہوتا ہے, آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے, ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے, ان کے متعلق کو کہتے ہیں سوشل بیولوجی. اور سوشل بیولوجی کیا کرتا ہے, انویسٹیگیٹ کرتا ہے, مطلب اس کو ریسرچ کی اس کے اوپر ہوتی ہے, انویسٹیگیٹ کرتا ہے بینیفیشل ریلیشن شپ امانگ دی اینیملز لیونگ ان دا سیم ایریا. اگر ایک ہی علاقے میں, اگر ایک ہی ایریا میں, ایک ہی ریجن میں اینیمل رہتے ہیں تو اس کے بینیفیشل ریلیشن کے آپس میں دونوں کو کیا فائدہ ملتا ہے, ان ساری خصوصیات کو پڑھتے ہیں ایک برانچ آف بیولوجی میں جس کو ہم کہتے ہیں سوشل بیولوجی. فارماکالوجی. فارماکالوجی از دا سائنٹیفک اسٹڈی آف ڈرگز اینڈ دیئر افیکٹس آن ہیومن باڈی. ٹھیک ہے نا. اگر بندہ کچھ میڈیسن لیتا ہے, آل میڈیسن آر ڈرگس, جتنی بھی میڈیسن ہے وہ ڈرگ ہے, بٹ ناٹ آل دا ڈرگس آر میڈیسن, لیکن تمام ڈرگ جو ہے وہ میڈیسن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں تھوڑا سا لاجک ہے سمٹائمس میں, تو میں سمپلی کہہ سکتا ہوں کہ ڈرگ جو ہے, اگر آپ کچھ میڈیسن لیتے ہیں, کچھ ڈرگ لیتے ہیں اور آپ کی باڈی میں چلے جاتے ہیں, ایک لیونگ سسٹم کے اندر چلے جاتے ہیں, تو لیونگ سسٹم کے اوپر اس کے کچھ پازیٹیو افیکٹ ہوں گے, کچھ نیگیٹو افیکٹ ہوں گے. اس افیکٹ کو ہم کیا کہتے ہیں, ڈرگ کو, اور ڈرگ کے اس افیکٹ کو ہم کہتے ہیں فارماکالوجی. فارماکالوجی انالائز دا سنتھسس اینڈ بریک ڈاؤن بایولوجیکل ایکٹیویٹی اینڈ افیکٹس اینڈ ڈیلیوری آف ڈرگس. تو فارماکالوجی کیا کرتا ہے, سنتھسس کرتا ہے, مطلب تیار کرتا ہے, بناتا ہے, اس کی بریک ڈاؤن کرتا ہے, اس کی جو بایولوجیکل ایکٹیویٹی ہے, جیسے میں نے بتایا کہ کچھ پازیٹیو کچھ نیگیٹو افیکٹ اس کے ہوں گے, اینڈ ڈیلیوری ہے اور ڈرگس, اور ڈرگ کس طرح ایک ٹیشو کے اندر ایک ٹارگیٹڈ ٹیشو جو ہے اس تک پہنچ جاتا ہے. ان سب کے متعلق کو ہم کہتے ہیں فارماکالوجی. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس لیکچر. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تھینک یو سو مچ.